وجہ تلاش کرنی چاہیے، بیماری کا علاج ڈھونڈنا چاہیے۔ اسی طرح صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، تابعین کی زندگی کو، اسلاف کی زندگی کو، تو متعدد مثالیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ بیمار ہوئے، اس بیماری سے آپ اٹھے نہیں دوبارہ، یعنی آپ کی اس کے بعد وفات ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے ایام کے اندر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگوں کی امامت کروائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا بکر رجل رقیق القلب، ابو بکر تو بڑے نرم دل آدمی ہیں، اذا قرأ القرآن لا یملک عینیہ، ابو بکر کی حالت تو یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں آنکھوں کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، جب بھی قرآن پڑھتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہانے لگ جاتے ہیں۔ آپ ان کو امامت کروانے کا کہہ رہے ہیں، ان کی تو یہ کیفیت ہے قرآن پڑھتے ہوئے ان کے اوپر رونا، ان کے اوپر، اور ایک رد غالب ہو کا رونا ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو وہ کس طرح لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی آپ نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی، جب بھی قرآن پڑھتے تھے، جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جب بھی اللہ کی کتاب کو کھول کر اس کو پڑھنا شروع کرتے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں غلبہ البکا، ابو بکر کے اوپر رونا غالب ہو جایا کرتا تھا۔ اتنا اثر قرآن کریم کا جب بھی قرآن پڑھتے تھے۔ تو قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، آج پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اس کی تاثیر نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سنن سعید بن منصور ایک کتاب ہے، اس کے اندر شداد بن الحاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی اور ایک رات میں عشاء کی نماز پڑھی، میں پچھلی صف کے اندر موجود تھا۔ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے سورت یوسف پڑھی، سورت یوسف پڑھی، اور جب اس مقام کے اوپر پہنچے انما اشکو بثی و حزنی اللہ، حضرت یعقوب نے کہا تھا میرے بیٹو میں اپنے غم پریشانی کا شکوہ صرف اپنے اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت عمر اتنے روئے، میں پچھلی صف کے اندر تھا، رونے کی آواز وہاں تک آ رہی تھی، رونے کی آواز وہاں تک آ رہی تھی۔ اور ایک بار حضرت عمر بن خطاب نے ایک قاری کو، قرآن کے پڑھنے والے کو سورہ طور کی آیت پڑھتے ہوئے سن لیا، ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تیرے رب کا عذاب آ کر رہنے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب وہاں سے گزر رہے تھے، ان کے کانوں کے اندر یہ آیت پڑھی، اس کو سنا، گھر کے اندر گئے، کئی دن تک بستر پر بیمار پڑے، حتیٰ کہ لوگوں نے آ کر بیمار پرسی کی، عیادت کی، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ بیماری کی وجہ کیا تھی۔ ایک آیت نے بیمار کر دیا، ایک آیت نے بیمار کر دیا۔ اور آپ جناب ایک ایک رات کے اندر قرآن ختم کرا، 10 گھنٹوں کے اندر، 8 گھنٹوں کے اندر، وہ جیسے مزدور اپنی مزدوری طے کرتا ہے نا، ویسے ایک رات کے اندر 10 گھنٹے ہی اس کے اندر قرآن ختم، ایک آیت سن کر ان